گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، لیکن ابھی آپ کا تقاضا ہے نا کہ اس کو اٹھا لیا جائے. ہاں جی اٹھانا چاہیے. اٹھا لیا. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے آقا کی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز بلند نہ کرو. اور پھر دوسرا ہم گھر میں جھانک رہے ہیں، چونکہ اٹھانا پڑے گا تو گھر میں جھانکا جائے گا نا، تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی. لیکن یہاں ذرا سی کوئی بے ادبی کر جائے اس کو راتوں رات مار دیتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا جتھا ادھر آتا ہے بھائی تو مار دیتے ہیں. تو اب کے دور میں اگر کسی عاشقین کے جتھے کے سامنے ایسا کچھ ہو جائے قتل کر دیں گے اس کو. فوراً تو فرمایا آقا علیہ السلام کی حدیث کے کسی کا دل دکھانا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ کی ان باتوں سے کروڑوں ناظرین کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ دل دکھا رہے ہیں غائبانہ طور پر. تو کیا آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی؟ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دل دکھایا جا رہا ہے، آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے. کہ یہ جو تم نے نافرمانی کے اڈے قائم کیے ہیں نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر، یہاں پہ جتنے مزار بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فوراً خود گراؤ، یہ فوراً خود گراؤ، یہ فوراً خود گراؤ. ہمیں بتایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں نا، جی جی یہاں بابوں کو بٹھانے، ان کا ادب کرو، کیونکہ بڑے بابے ہیں نا، بزرگ ہیں، ان کا عزت کرو، احترام کرو، بابوں کا ادب کرو. تو یہاں جب بیٹھا تو یہاں عجیب جملہ سننے کو ملا، باب دشائی کوئی نہیں. جی جی. ایک طرف بابوں کا ادب کرایا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے باب دشائی کوئی نہیں. وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے. حسین علیہ السلام کی تعریف تو یار کافروں نے بھی کی ہے. حسین علیہ السلام کی تعریف کرنے سے کوئی خود بڑا نہیں ہو جاتا. آپ نے ذاکر نائک کا بھی حوالہ دیا نا، وہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، مندو جس نے تو نہیں کہا. نہیں فرق تو دیکھنا، آپ ان کو ان سے تو نہ فرق پہ نہیں، فرق تو دیکھنا، آپ ان کو ان سے تو نہ فرق پہ اگر آپ کہیں گے. خادم رضوی صاحب اس دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا جنازہ ایشیا بھر کے بڑے جنازوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس نے دیکھا بھی. تو جنازے میں افراد کا زیادہ ہونا میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہ ایک بوڑھی عورت آقا علیہ السلام پر کوڑا پھینکتی تھی. خادم رضوی صاحب نے بھی اس پہ بہت جلالی انداز میں کہا کہ بھائی صحابہ مر گئے تھے، معاذ اللہ وہ کہاں تھے. بالکل جھوٹی روایت ہے. اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ مر گئے تھے، بالکل انہوں نے کہا. تو یہ تو گستاخی نہیں ہے. یہ جملہ میں بول رہا ہوں. آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے. نہیں میں یہ آپ سے زیادہ عمر کے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان سنتے ہیں وہ اذان صحیح ہے. جو اہل تشیع و مکتبہ فکر کی جانب سے اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذان صحیح ہے. لوگ تو علی بھائی پہلے ہی آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور الٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے، یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں ایک آواز تو جانے دے بھائی، اللہ کا نام تو جانے دے کان میں. وہ بھی آپ روک رہے ہیں بھائی. جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے. اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ مجھے بتائیں. نام سن کے اللہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ تو مریضوں کو پوچھیں نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ذکر کیا جب آقا علیہ السلام کے روزہ اطہر پر جب ظاہر ہے کہ انسان تشریف لے جاتا ہے، تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنت البقیع میں جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ابیہا علیہ افضل الصلوۃ والسلام، ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے. تو باپ کا روزہ اطہر اتنا سجا ہوا، مہکتا ہوا، چہکتا ہوا اور اتنی لائٹوں سے مزین، مگر بیٹے کی قبر اندھیرے میں تپتی دھوپ میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہل بیت سے؟ میرا خیال ہے پاکستان کا مستقبل دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں. آپ کا کوئی ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک. ناظرین محترم، احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی منفرد شخصیت براجمان ہے کہ جن کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بارے میں خود کچھ کہا ہی نہیں. نوجوانوں کے انتہائی پسندیدہ. انہوں نے نہ کبھی خود کو عالم دین کہا، نہ کبھی خود کو مفتی اعظم پاکستان کہا. ان کا تعارف میں اس طریقے سے کراؤں گا. بہت سارے ملاؤں پر ہے ان کے سوالوں کا قرضہ. موجود ہیں ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بہت کو شکریہ، جواب آپ دیں۔ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ جی جی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو ذرا سی چار باتیں آ جائیں تو وہ خود کو عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر آپ خود کو محمد علی مرزا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ علامہ کیوں نہیں لگاتے اپنے نام کے ساتھ؟ علامہ لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس وقت اس ماڈرن دور کے اندر اب کوئی ایز سچ اتنی عزت والی ڈگری یہ رہ نہیں گئی ہے، مفتی یا علامہ یا مولوی کہ لگایا جائے۔ یہ تو ایک ویسے میں نے تفنن کے طور پر بات کی۔ ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ اپنے ساتھ یہ ڈگری لگا سکتے ہیں جو اتھرائز ہیں، یہ ڈگری کی کوالیفیکیشن جو مدارس سے حاصل کی جاتی ہے وہ لوگ اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں مولوی، مفتی، مولانا لکھا جاتا ہے، اہل تشیع کے ہاں آیت اللہ لکھا جاتا ہے۔ اور باقی یہ حقیقت بات ہے کہ ہر دوسرے بندے نے اپنے ساتھ مفتی اعظم لگایا ہوا ہے اور اس کے ماننے والے اس طرح کے ٹائٹل دے کے ان کی شخصیت کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی بھی شخصیت اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی علمی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اونچی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ناموں کے پیچھے اتنی دمیں لگانے سے استاد العلماء اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث یہ سب کچھ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا حوصلہ ہے۔ میں تو اس چیز میں آر محسوس کرتا ہوں کہ کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے القابات لگائے۔ ایون لوگ اپنے ساتھ حاجی بھی لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ عوام الناس کے اندر بھی یہ بیماری ریکگنیشن کی پائی جاتی ہے۔ تو جو میں تھا میں نے وہ لکھ لیا، محمد علی مرزا میرا نام ہے اور انجینئرنگ میری فیلڈ ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں نے ڈگری کی ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے انجینئر محمد علی مرزا جو بنتا تھا وہی ساتھ لکھ کے لگایا۔ باقی جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہر مسلمان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے اور وہ کسی عالم کے ذمہ نہیں ہے کہ اس نے صرف رسول اللہ کی مبارک دعوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ان کی امت تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے اس امت کا مرتبہ ہے، یعنی اس امت کا مرتبہ صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی الاسلام کی جو ایک کوالٹی ہے ختم نبوت، کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جس کی برکت سے اس امت کو نبیوں والا کام شفٹ ہوا۔ چونکہ کام بہت بڑا تھا اس لیے امت کا مرتبہ بڑھ گیا، کوئی شک نہیں۔ اگر یہ کام شفٹ نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک امت ہی ہوتے۔ ہمیں نبی الاسلام نے یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری کے اندر، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا سیدنا ابو ہریرہ کو، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے جو انسانی شکل میں تیرا مہمان تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سچی بات کی تصدیق بھی کرنی ہے اور جو حق بات پتہ چلے ہم نے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو سپورٹو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو۔ یہ آپ کسی کافر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی مسلمان سے بھی، اور جب آپ کو یہ علم آ جائے اس کے بعد اس کو پھیلانا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس میں تو میں یہاں تک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو ہم اس کی ڈگری نہیں چیک کریں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ریفرنس ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات قبول کر لیں گے۔ کوئی غیر مسلم بھی آ کے بات کرے نا، ہمیں ہماری کسی کتاب کا حوالہ دے تو ہم کتاب کو پرائورٹی دیتے ہوئے اس کو اپنے نبی کی بات سمجھتے ہوئے، اپنے رب کی بات سمجھتے ہوئے قبول کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں۔ ہمیں سلوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ظاہر اپنی گفتگو میں فرمایا کہ شیطان نے ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ سے، چونکہ آقا نے فرمایا کہ تھا تو وہ شیطان لیکن بات ٹھیک کر گیا۔ ٹھیک کر گیا۔ شیطان بات ٹھیک بھی کر جاتے ہیں؟ کر سکتا ہے ٹھیک، جب اس کی جان کے اوپر بنی پڑی ہو۔ بیسیکلی سیدنا ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا تھا جب وہ انسانی شکل میں آیا تھا،
تو اس نے یہ ایک مدنی رشوت دی تھی کہ مجھے آج چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. تو بیسیکلی اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک بڑا فساد بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی نیکی کر لی. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، جھوٹ اور سچ کو ملا کے پیش کرنا، شیطنت اسی کا تو نام ہے نا، کہ آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں ساتھ اس کے غلط بات بھی مکس کر دیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں تو ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ فرشتوں سے بعض اوقات گفتگو اچک لیتے ہیں اور اس میں جھوٹ ملا کے نجومیوں کو بتاتے ہیں، اور وہ پبلک میں عام ہو جاتی ہے، لوگوں پہ دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ بندہ سچی بات کر رہا ہے، اور کچھ پریڈکشن صحیح بھی ہو جاتی ہیں اور وہ فرشتوں سے انہوں نے چرائی ہوتی ہیں، اور میجارٹی پورشن اس میں جھوٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے جو کسٹوڈین ہیں دین کے، وہ بھی دیکھیں کچھ باتیں صحیح کرتے ہیں، ساتھ پھر ساتھ مکس بھی کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جھوٹ والا سودا بھی بک جاتا ہے. تو شیطان کے طریقے کے اوپر ہی ہیں نا یہ لوگ. بالکل صحیح. اچھا علی بھائی مجھے بتائیے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سیدی میرے مرشدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اذان ہماری سماعتوں سے چھو کر نہیں گزری، ہم نے اس اذان کو سنا نہیں. ہم اپنی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان سنتے ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ جو اہل تشیع و مکتبہ فکر کی جانب سے اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ اہل تشیع نے جو چیزیں بیچ میں کچھ ایڈ کر لی ہیں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایڈ کی ہیں. اذان وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں دی جاتی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں نا، حی علی خیر العمل، اس طرح کی کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے مضبوط روایتیں نہیں ہیں. جو مضبوط روایت ہے ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر، نبی الاسلام نے اذان خود تعلیم فرمائی ہے صحابہ کرام کو، اور اس میں مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے. ایون یہ جو پبلک کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے داخل کیا، یہ ایک بے سند روایت تھی الموطا امام مالک میں، اس کی وجہ سے یہ ایک پبلک کے اندر عام ہوگی. ورنہ ابو داؤد میں، سنن نسائی میں اور ایون مشکات کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام فجر کی اذان میں خود یہ تعلیم فرماتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، اور باقی وہی الفاظ ہیں جو عام اہل سنت کے ہاں اذان دی جاتی ہے. البتہ اقامت جو ہے وہ اکیری ہوگی، جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، اور مکہ اور مدینہ میں اکیری اقامت کہی جاتی ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اذان کے کلمات دوہرے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور ابو داؤد کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اذان ترجیح، یعنی جس میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں. اس اذان کی جب اقامت ہوگی نا، تو چونکہ وہ 4 گنا ہو چکے ہیں تو اس کی اقامت ڈبل ہوگی، جس طرح حنفی دیتے ہیں. حنفیوں کی جو اقامت ہے نا، یہ اس صورت میں جب آپ اذان میں وہ کلمات 4 دفعہ کہیں. تو وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اذان کے جو کلمات ہیں وہ 19 مرتبہ اور اقامت کے 17 مرتبہ تعلیم فرمائے، تو 19 اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب وہ 4 دفعہ ہو. بالکل صحیح. تو اس کی اقامت تو اس طریقے سے ہوگی. وہ کبھی کبھار اہل حدیث کے ہاں بھی دی جاتی ہے ترجیح والی. تو اقامت اور اذان کا جو سلسلہ اہل حدیث کے ہاں چل رہا ہے نا، یہی سنت کے مطابق ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ. ہاں اذان تو آلموسٹ سب کی ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو آپ کی اسپیکر کے حوالے سے بات ہے نا، اس میں ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے. اچھا ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو، اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اسپیکر میں آتی ہے. تو یہ کیا سنت ہے؟ بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے اذان ہوتی تھی. آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں. ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے، تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال ہر سال ہوئے ہیں، ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے، اور عصر کی نماز 4 بجے، تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں. اذان کی آواز آئے نہ، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک اسپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، انڈیا میں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، مسلمان وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں.
یار آپ اس بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا اس حوالے سے تو کوئی رکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے سپیکر میں اذان دینی ہے. اذان سپیکر کے بغیر ہی دینا سنت ہے, سپیکر میں دے دیں گے جائز ہے. اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی اگر سپیکر آپ نے لگانا ہے تو اس صورت میں لگائیں کہ اگر نمازی بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر 5 نمازی کھڑے ہیں اور آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے میں شبینے کی آواز جا رہی ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کے آپ تنگ کر رہے ہیں. کئی مریض بھی ہیں اس میں, اور اگر کوئی آ کے بات کر لے تو آپ ان کے اوپر یعنی توہین مذہب کا الزام لگا دیں. تو میرا خیال ہے جذبات کی بجائے نا عقلاً ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور مسجد میں زیادہ رش ہوتا تھا تو پھر انہوں نے پیرلل میں ایک اذان بازار میں شروع کروائی. سپیکر تو نہیں تھا, جو انہوں نے مسجد میں 2 اذانیں شروع کر دی ہیں, بالکل غلط ہے. اذان پیرلل میں ایک ہوگی, ایک مسجد میں ایک بازار میں, تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے. اس کا آج کل ایک ماڈرن طریقہ سپیکر کے ذریعے. اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ ضرور کریں, ادروائز سپیکر کو اس کام کے لیے استعمال کرنا. اور پھر اس میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو پابندی لگ گئی ہے اب یہ خطبات کے اوپر, ورنہ تو یہ سٹوریاں, کہانیاں, ایک دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کرنا, یہ کچھ سپیکر کے اندر ہوتا تھا. اب گورنمنٹ نے پابند کیا کہ آپ نے صرف عربی خطبہ دینا ہے, جیسے ہی اردو تقریر شروع ہوتی ہے وہ سپیکر کو آف کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, میں تو بڑا خوش ہوں اس حوالے سے. لوگ تو علی بھائی پہلے ہی آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, اور الٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے, یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں, ایک آواز تو جانے دے بھائی, اللہ کا نام تو جانے دے کان میں, وہ بھی آپ روک رہے ہیں بھائی. جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے, اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ آپ مجھے بتائیں. نام سن کے اللہ سکون کہاں سے ملتا ہے تو مریضوں کو پوچھیں نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جب رمضان کی پوری رات آپ لوگ شبینے چلاتے ہیں, ربیع الاول کی 12 راتوں میں آپ نے ڈیک کے اوپر قوالیاں اور نعتیں لگائی ہوتی ہیں, تو یہ اس تکلیف کا میں نے کہا وہ اظہار نہیں نہ کرتے, صرف آپ سے ڈرتے ہیں نا. تو وہ تکلیف تو وہ کاٹ رہے ہیں. 4 بندے جوش کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے, اس طرح تو مزہ ڈیفائن نہیں نہ ہوتا. مزہ تو تب ہے کہ جب آ رہا ہو واقعی. یہ تکلیف ہے کہ رات کو ایک شخص نے 10-11 بجے سونا ہے اور آپ نے 1 بجے تک قوالی لگائی ہوئی ہے, اور شبینے کے اوپر آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے کے اندر تلاوت سنوا رہے ہیں لوگوں کو, تو انہوں نے سونا نہیں ہے. آپ اس کام کا ان کو پابند کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ایک نفلی چیز ہے, اور وہ بھی آپ کے لیے کہ جو سن رہے ہیں. محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ آپ تو کراچی سے ہیں, کراچی میں جو باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب, باقاعدہ انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے خود مانا ہے. بہت کم بھی ہو گئے نا وہ تو لاؤڈ اسپیکر سے. ہاں جی, پہلے بہت زیادہ تھے تو کم ہو گئے. اچھا اگلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. جی اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ جناب مریم کو بنا شوہر کے اللہ نے بیٹا کیسے دیا؟ ذرا سوال مکمل ہونے دیجیے. کہ بنا شوہر کے جو جناب مریم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, اس سے رب کی فطرت کا قانون بھی ٹوٹ گیا ایک طریقے سے, کیونکہ رب نے خود فرما دیا قرآن میں کہ میں نے جوڑا پیدا کیا. قانون بھی ٹوٹ گیا اور ایک نیا مذہب بھی وجود میں آ گیا, تو نقصان ہو گیا نا. دیکھیں نقصان جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا, ان غلط رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب کوئی شخص 10 کو 0 لگا کے 100 بنا دے, اور ایک بندہ آ کے ایک اور 0 لگائے اس کو 1000 بنا دے, جتنی بات ہے اس کو رکھنا چاہیے. پہلے تو میں اس کا اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نزدیک آدم کی مثل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کر کے انہیں بنایا. یہ بہت بڑی بات تھی کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی ماں تو تھی نا, صرف ایک ایلیمنٹ والد والا مس ہوا نا. تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھے اور نہ باپ تھے, تو وہ تو فٹ ان بیٹھتے ہیں پھر خدا کی ڈیفینیشن میں اگر خدائی کسی کو بنانا ہے. لیکن چونکہ وہ کریٹڈ ہے اس لیے مخلوق ہیں. اور کرسچنز خود حیران کن بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, جن کے ماں باپ ہی کوئی نہیں, جو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا, اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں جن کی ماں ہے اور انہوں نے پریگنینسی کی وہ تکلیف بھی کاٹی ہے. قرآن میں پوری رپورٹ ہوئی ہے. یہ تو عقلاً ایک الزامی اور پھکی والا جواب, اینٹی وینم والا جواب ہو گیا اس حوالے سے, اور لاجیکل آنسر بھی ہے. باقی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے اپنے قانون قدرت کو توڑتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے محکم قوانین جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے ان کا بھی پابند نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ آگ جلاتی ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو آج آپ ڈیزل انجن, پیٹرول انجن نہ بنا سکتے, نہ آپ کوئی تندور لگا سکتے, اگر یہ محکم قانون نہ ہوتا. یہ اتنا محکم ہے کہ آپ جتنی بار آگ لگائیں گے آگ لگے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا کیا ایک ہی دفعہ, نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی کے لیے ٹھنڈی ہوئی. تو یہ ایک معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ کے
اسٹیبلش کیا کہ میں اس کا پابند نہیں ہوں. سمندر میں راستہ بنانا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے. جی ہاں. اس کے بعد اور اس سے پہلے لوگ کشتیوں میں ہی سفر کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم عیسیٰ اور ان کی ماں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. یہ ایک نشانی تھی جہان والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا. اچھا پھر عیسیٰ ابن مریم خود کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سورہ مریم یہ ان کے کلمات نقل ہوئے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان لوگوں نے جو ڈیوینٹی کلیم کی ہے, آج بھی اسٹیبلش انجیل کے اندر ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ کوئی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بعد کے لوگوں نے چیزیں بیچ میں داخل کر کے اور یہ غلط معاملات آگے چلائے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے نا وہ آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے. اس سے بڑی بات شیطان نہ ہوتا تو ہم سب جنتی ہو جاتے. ظاہر ہے وہی ہمیں ورگلاتا ہے نا, اندر تو پھونکے وہی مارتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ جی یہ سارے کے سارے جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ریزن اللہ ہے جس نے شیطان کو پیدا کیا. تو بھائی یہ دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اور یہ سارے معاملات اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اسی نے برائی کی استطاعت بھی ڈالی انسان کے اندر, نیکی کی بھی اب اس نے خود چوز کرنا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. تو یہ ہمارا امتحان تھا. اس طریقے سے دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں. اب جو لوگ قبروں سے جا کے مانگ رہے ہیں اس کے اگینسٹ اگر ہم یہ آرگومنٹ کریں کہ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر پہ جانے کی اجازت دیتے اور نہ لوگ قبروں سے مانگتے, ایسا نہیں تھا. وہ قبر سے نہ بھی مانگتے, انہوں نے گھر میں خود بت بنا کے مانگنا شروع کر دینا تھا. جو برائی کسی نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہے. اور اس کو اردو میں ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹنا ہوتا, مکھی اڑانی ہوتی ہے. تو یہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں بدعقیدگی کی شکل میں اور اس وجہ سے بیٹھ گئیں. ناک کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ گندگی کی وجہ سے ہوا. اس گندگی کو صاف کرنا یہی تو ہمارا امتحان ہے. اب ایک سوال ہے, چونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا, آقا علیہ السلام کے روزہ اطہر پر جب ظاہر ہے کہ انسان تشریف لے جاتا ہے تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنت البقیع میں جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ابی حوا علیہ افضل الصلوۃ، ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے. تو باپ کا روزہ اطہر اتنا سجا ہوا، مہکتا ہوا، چہکتا ہوا اور اتنے لائٹوں سے مزین، مگر بیٹی کی قبر اندھیرے میں، تپتی دھوپ میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہل بیت سے؟ میرا خیال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یا اس طرح کی بڑی پرسنالٹیز کو کسی روزے کی کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے، یہ تو ایک سمبل ہے دنیا کے اندر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کیا ہیں. ان کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آلموسٹ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں. ان کے مزارات کدھر ہیں؟ ایون ان کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. تو وہ سب کے سب لوگ گمنامی میں مر گئے، ان کے نام بھی نہیں، ان کا تعارف بھی نہیں. اللہ کے حضور تو کامیاب ہوئے. لہٰذا کسی کا مزار بن جانا، وہاں قمقموں کا لگ جانا یا وہاں پر لوگوں کا رش ہونا، یہ ان کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. وہ اللہ کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں. باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے تو یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا. جی ہم تو اسے بالکل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ بہت بعد میں یہ کام ہوا ہے. اچھا ہاں جی، یہ 678 ہجری میں آلموسٹ نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد ایک بادشاہ تھا قلاوون، اس نے یہ لکڑی کا گنبد بنا کے اس پہ رکھا اور جس نے اسے مشورہ دیا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ معزول ہو گیا اور لوگوں نے اس وقت یہی کہا کہ اسے سزا ملی ہے یہ جو اس نے غلط کام کروایا. 650 سال تک کسی مسلمان کو جو کہ ان سے زیادہ سٹرونگ مسلمان تھے، بنو امیہ، بنو عباس، پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئی تھی. آج کا اربوں ڈالر ان کو جزیہ صرف ملتا تھا سال کا،
کسی نے سونے کا گنبد بھی بنا کے نہیں رکھا, کچھ نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. بالکل صحیح ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ قبروں پہ مزار نہیں ہونے چاہیے, اور مزار بنائے جائیں تو گرائے جائیں. جی ہاں, ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے باقاعدہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں انہوں نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے یہ ساری چیزیں دکھائی تھی کہ ان کے ہاں بھی یہ مزارات نہیں ہیں. یہ تو حکمرانوں نے ایک سمجھ لیں ایک اڈے بنانے کے لیے کمائی کے, اور ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو شو کر کے اور عوام کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ادروائز یہ کچھ کرنا ہوتا تو مجھے بتائیں, سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی, جی ہاں, اور مسلمان اتنے آسودہ حال ہو چکے ہوئے تھے, جی ہاں, تو حضرت عمر نے سونے کا گنبد کیوں نہیں بنا کے رکھ دیا؟ ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. جی ہاں. یہ آیا صوفیہ جو ہے اس کا جو گنبد ہے گنبد خضرا سے کئی گنا بڑا گنبد ہے, اور یہ نبی الاسلام کی وفات سے آلموسٹ 40 نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی, جی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-40 سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے, پیدائش سے. اچھا, جی جی, آیا صوفیہ جو ہے یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تو اتنا بڑا گنبد جو کنسٹرکٹ ہوا ہے, اور کلیسا موجود تھے اس زمانے میں, تو صحابہ کرام کے لیے کوئی مسئلہ تھا نبی الاسلام کی قبر کے اوپر یہ بنانا؟ اور تابعین کے دور میں جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے, نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد یہ ڈوم آف دا راک جو گولڈن ڈوم ہے جو قبۃ الصخرہ اس چٹان کے اوپر بنایا گیا جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے, بیت المقدس. تو یہ اتنا بڑا گنبد ہے, یہ گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے اور اتنا خوبصورت گنبد ہے. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنو امیہ کا جو حاکم تھا عبد الملک بن مروان, اس نے تعمیر کی ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ جب ادھر اتنا بڑا بنایا تو نبی الاسلام کی قبر اطہر پہ بناتا؟ اسے پتا تھا کہ نبی الاسلام نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. تو مجھے بتائیے جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ دین کیسے ہو گیا؟ گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفۂ راشدین کے دور میں تھا کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا, اس کے اندر قبر اطہر تھی, اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی, وہ چھت تھی پراپر. ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی جی, ہمارا تو تقاضا ہے, ہم تو سعودی حکومت سے تقاضا کرتے ہیں. نہیں, بے ادبی کیسے ہوگی؟ بے ادبی تو انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اس کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے اوپر گنبد رکھا اور یہ شور مچایا, ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو اوپر گنبد نہیں رکھا گیا, وہاں پہ کوئی کرینیں تو نہیں تھی. یہ سارے کا سارا جو ٹھوکا ٹھاکی انہوں نے کی ہے نبی الاسلام کی قبر اطہر کے پاس, کیونکہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اس طرح ہی قابل احترام ہے جس طرح زندگی میں تھے, تو بے ادبی تو انہوں نے کی ہے. اور اسی وجہ سے سعودی علماء نے کہا تھا یہ گنبد خضرا کی طرح کے بڑے بڑے گنبد بقیع غرقد میں بھی, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کے اوپر بھی, اور اس طریقے سے ام عائشہ سلام اللہ علیہا, امام مالک رحمہ اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہی قبریں ہیں حضرت عباس کی جو نبی الاسلام کے چچا ہیں, اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام, امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر, ان کی قبریں بقیع غرقد میں موجود ہیں. اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد تھا, اس کی ریئل ٹائم پکچرز بھی اویلیبل ہیں, آپ گوگل میں جائیں تو لکھیں تو یہ ساری پھر گرائیں سعودی حکومت نے نا گنبد خضرا جنت البقیع. جی جی جی, 8 شوال کو. جی جی جی, اسی کا یہ رونا روتے ہیں. جی اسی کا رونا روتے ہیں 1926 میں. تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ رونا اس چیز کا کیوں رو رہے ہیں کہ جو کام ہی بعد میں ہوا تھا. نبی الاسلام نے یہ کام کیوں نہیں کروایا؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا قبہ کیوں نہیں بنوا دیا؟ وہ تو خلیفہ راشد بھی تھے نا, کیوں نہیں قبہ بنوایا؟ یہ قبے نہیں تھے اسلام کے اندر. اسلام میں آپ گاڈ اورینٹڈ ہیں. جب ہستی ایک دنیا سے چلی گی تو زیادہ آپ ان کی قبر پہ جائیں گے, اور ان جو اہل البیت کی قبریں ہیں, انبیاء کی قبریں ہیں, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اللہ سے جا کے وہاں دعا مانگیں, وہاں پہ سلام آپ عرض کریں, بس یہ تھا. یہ سارے کے سارے معاملات جو بعد میں ہوئے ہیں ان کو آپ دین بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح, وہ دین تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. اور مولا علی تو خود یہ مزارات توڑواتے رہے ہیں, جو بنی ہوئی قبریں بھی تھیں اونچی. صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی, اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہ ساری قبریں جو اونچی بنی ہیں ان کو زمین کے برابر کرو. زیادہ زیادہ 1 بالش رکھ سکتے ہیں. نبی الاسلام کی قبر اطہر بھی 1 بالش تھا, 9 انچ. تو بعد میں لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے.
تو جو کام بعد میں ہوا ہے وہ کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے یہ دلیل بن سکتا ہے تو ہم اہل تشیع سے ہی معذرت سے ہی عرض کریں گے کہ پھر بعد میں تو 400 سال تک یہ بھی رہا ہے کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے. اہل تشیع کا کوئی مصلی نہیں تھا، سنیوں کے 4 مصلے تھے اور سارے اپنی اپنی جماعت لادا کرواتے تھے. ویسے چاروں کو حق پہ بھی مانتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. ڈرامہ بازی کی ہوئی تھی انہوں نے. تو یہ ڈرامہ بازی سعودی حکومت نے ختم کروائی ہے. اس پہ تو شیعہ خوش ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ مصلے اٹھائے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارا نہیں مصلہ ان کے کیوں ہے؟ ویسے تو ہمارے نزدیک کسی کا بھی ہونا چاہیے، ایک ہی مصلہ ہونا چاہیے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کے لیے جگہ بناؤ. نبی الاسلام نے وہیں پہ امامت کی تھی. تو پھر ہم یہ کہیں گے 4 مصلے سعودی حکومت نے ہٹائے تھے. پہلے تو تھے بھائی جس سلطنت عثمانیہ جس نے شیعان علی کو ناحق قتل کیا، اسی سلطنت عثمانیہ نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے خانہ کعبے کے اندر. تو اسی سلطنت عثمانیہ نے یہ مزار بنوائے ہوئے تھے. یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین نے تو نہیں بنائے ہوئے. تو سلطنت عثمانیہ کے کیے ہوئے کام کب سے سنت ہو گئے کہ آپ ان کے اوپر غم منائے؟ بالکل صحیح ہے. تو قبریں اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی آوازیں بھی نبی کی آوازوں سے بلند نہ کریں، اور انہوں نے یہ خود سے گنبد بنا دیے، بیعت بھی کی آپ کے بقول، اور آپ نے یہ تقاضا بھی کیا کہ بھائی ان کو اٹھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے. منہدم نہیں، اتار لیا جائے. کرین ہے، اتار لیا جائے. اٹھانے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنے ظالم ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں روزہ شریف کو مٹا دو. جی اس طرح تو نہیں بات ہو، روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. روزہ شریف تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ پہ افضل ترین جگہ ہے، وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر، سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما علیہم السلام، وہ جنت کے ٹکڑے میں ہیں، اور اس پہ حاضری دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یہ جا کے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ہم کرسچن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں، جی، تو وہ اس کو جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھتے ہیں. جی، جبکہ قرآن تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے کہ عیسیٰ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور ساری مخلوقات کو تباہ کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ تینوں سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کی ہیں. کیا ان آیات کو ہم جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھیں گے؟ نہیں. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا. اس طریقے سے سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہوا ہے اس کو جذباتی طور پر یہ کیوں ہینڈل کرتے ہیں؟ کل کو اگر کوئی جذباتی طور پر یہ ہینڈل کرے کہ جی قرآن سے میں آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ روٹی کھانے کے محتاج تھے، پھر تو روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے، تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا نا. میں قرآن سے آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے توہین آمیز کلمات ہیں، نعوذ باللہ. یا اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، تو یہ تو بڑی توہین ہوئی ہے. تو توہین نہیں ہوئی ہے. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جب نبیوں کو لوگ اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا ہے تاکہ توحید اسٹیبلش ہو. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھیں کیا فرضی جملہ بولا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، یہ ان کا اپنا ذاتی جملہ. جو آیت بھی کوٹ کی انہوں نے اس میں بھی یہ نہیں تھا، اس میں تو تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل یا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا وفات کر جائیں یا وصال شریف فرما جائیں آپ جیسے لوگوں کے نزدیک جو ترجمہ ہے، یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اتنی بات تو درست تھی، لیکن اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کی. حضرت ابوبکر نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ خطبہ ہے. جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب یہ آیت حدیث تو نہیں تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا تھا، محمد رسول اللہ کو بھی کہیں خدا نہ بنا لے، تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا. جو میرے نزدیک یہ ان کا فرضی جملہ کام کر گیا کہ آج ہم کوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے جو بولا ہے ڈیڈکٹ کیا بخاری کی اس حدیث سے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو لہٰذا کسی پروفٹ کی بظاہر آپ کی نظر میں اگر تنقیص ہو رہی ہے، وہ تنقیص نہیں ہو رہی ہوتی.
बल्कि वो तौहीद एस्टैब्लिश हो रही होती है, आपने पैगंबर की तरफ झूठ मंसूब कर दिया होता है, उसको हमें वो गर्द को साफ करना पड़ता है। ये पैगंबर पे झूठ उन लोगों ने बांधा है जिन्होंने गुम्बद खजरा रखा है, बिल्कुल सही है। ये झूठ उन्होंने बांधा पैगंबर के ऊपर, वरना 650 साल तक जितने मुसलमान हैं वो गुस्ताखे रसूल थे कि वो गुम्बद नहीं उन्होंने बनाया हुआ, वो तो डरते थे, आप न डरोगे। लेकिन अभी आपका तकाजा है ना कि उसको उठा लिया जाए। हाँ जी, उठाना चाहिए, उठा लिया। हाँ जी। तो एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे आका की, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, और फिर दूसरा हम घर में झांक रहे हैं, चूंकि उठाना पड़ेगा तो घर में झांका जाएगा ना, तो ये बेदबी नहीं होगी। नहीं, झांका नहीं जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी ना छत बनी हुई है, ये छत के ऊपर गुंबद ला के रखा गया, अगर वो उठाएंगे ना आका तो जानते हैं ना, क्या चीज, आका तो जानते हैं ना। नहीं, इसमें कौन सा क्या हो बेपर्दगी वाला कौन सा मामला हो गया? अल्लाह के बंदे, अब ये नबी इस्लाम की सुन्नत को एस्टैब्लिश, मुझे बताएं, कल को कोई पाकिस्तानी जाके ढोल मारना शुरू कर दे गुंबद खजरा पे जाली शरीफ के सामने, तो हम उसे नहीं रोकेंगे, हम कहेंगे आका की मर्जी से हो रहा है। नहीं बजाएगा ना ढोल, नहीं, अगर कोई बजाए तो फिर अगर नहीं हुआ है ना भाई, खाना काबा शरीफ के अंदर यजीद ने घोड़े नहीं बांधे, मस्जिद नबी में 3 दिन तक नहीं देखे ना, बनु मैया की बात है ना, हुई ना, तो बेदबी करते आए थे वो, बेदबी कर, इसका मतलब है बेदबी हो सकती है, हुई थी, नहीं, आपने कहा ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई करे, अब नहीं हो सकता ना। नहीं, अब कहां आयत में लिखा है कि अब नहीं होगा और बाद में होगा? वो तो देखे, जब तक यजीद ने काम नहीं डाला था उस वक्त तक भी लोग यही समझते थे। मुझे बताएं, वो ज्यादा आशिक रसूल थे या आप ज्यादा आशिक रसूल हैं? उन्होंने कभी सोचा भी था कि मस्जिद नबी की ये तौहीन होगी? आज तो हम बहुत दूर है ना। जिन्होंने नबी इस्लाम का जमाना पाया हुआ था और उनके माँ बाप सहाबा थे और वो उनकी औलादें थी, उन्होंने सोचा था हमारे साथ यजीद ये करेगा, तो हो गया ना। इसका मतलब है दुनिया बकदर एफर्ट है, ये हो सकता है कि कोई बेअदबी करे, चाहे उस जमाने में करे या आज। तो मैंने आपको इतनी नीचे उतर के मिसाल इसलिए दी कि अगर आज कोई मस्जिद नबी में घोड़े बांधे और मस्जिद नबी को इमामत से महरूम करे तो क्या हम उसे नहीं रोकेंगे? गलत काम जो करेगा उसे रोकेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे रोकें। आज हम जब वाक़या हर्रा में यजीद को कंडेम करते हैं, क्यों करते हैं? कि मस्जिद नबी की उसने तौहीन की। तो मस्जिद नबी की तौहीन सिर्फ ये नहीं है कि उसे नमाज से महरूम कर दिया जाए या उसमें घोड़े बांधे जाए, ये भी तौहीन है कि आप उस मस्जिद में खिलाफ सुन्नत काम कर रहे हैं। उसी मस्जिद नबी में जब मिंबरों से सबो शतम होता था मौला अली के ऊपर, तो क्या वो ठीक हो रहा था? ये होना तो नहीं चाहिए था ना। मरवान वहां जुमा पढ़ाता था ना, हजरत अली पे लानत करता था ना। हाँ, तो फिर आपकी नजर से तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है ना प्रैक्टिकली। तो हम नहीं रोकेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, ये अल्लाह की मर्जी से इमाम मस्जिद बन के बैठ गया, जो मर्जी भोंकता रहे, ऐसा तो नहीं हम करेंगे। हम बुराई को रोकेंगे। उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई ये थी। लेकिन उनको कोई बनाने वाला होता था ना, उनको कोई बनाने वाला होता था तो वो बन जाते थे। अब बनाने वाला कौन होगा? चले, ये तो एक लादा से बहस है ना, हम तो बात कर रहे हैं गलत है। नहीं, गलत तो है, लेकिन उनको बनाने वाला कोई ना कोई था। लेकिन अब बनाने वाला कौन होगा? किसको बनाने वाला? ये जैसे खुराफात अब जाहिर के माजी में होते रहे, पॉसिबल है। देखिए 1926 से पहले तो सारी खुराफात चल रही थी ना। 1926 में ही सऊदी हुकूमत आई है ना, तो मुझे मुस्तकबिल का तो नहीं पता ना। 1926 से पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 400 साल की सल्तनत उस्मानिया उल्टी जाएगी। हारून रूज को जवाल है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहां पे भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, कुर्बे क़यामत में एक काला हबशी काबे की ईंट से ईंट बुझा देगा। कुर्बे क़यामत में ये होगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दोबारा से काबे के अंदर बुतों की पूजा ना शुरू हो जाए, और ये काम शुरू होंगे दोबारा। ये तो प्रेडिक्शन है नबी इस्लाम की, ये पॉसिबल है। अली भाई, यहाँ आने से पहले बहुत सारे उलमा किराम ने, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को इसका ज्यादा खदशा है उनके लिए तो हो चुका। नजदी हुकूमत का आना ही उनके ऊपर बहुत बड़ी लानत पड़ गई है। जी। वो तो कहते हैं इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो मैं आपके कैमरे की वसासत से कह रहा हूं कि जो लोग अहले हदीस या नजदियों को गलत कहते हैं, उनकी तो रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। और मैं कहता हूं वो शीशे में अपनी शक्ल देख के अपने ऊपर लानत भेजें कि पिछले 100 साल से मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह का इमाम वो है कि वाबी नजदी है। तो अल्लाह के बंदो, डूब मरोगे तुम। 5 वक्त जिस तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हो वहां पे गुस्ताखों का कब्जा है। तो आप कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, हो गया हुआ है, गुस्ताखों ने कब्जा कर लिया है। मेजॉरिटी तो यही कहती है। मुझे आप छोड़ दें। जिनका ये तकाजा है ना, ये कैसे हो गया कि हुजूर के साथ ये गुस्ताखी हो जाए कि गुंबद खजरा ला के रखा गया, और इससे बड़ी गुस्ताखी हो गई है कि हुजूर के मुसल्ले पे नजदीक खड़े हो गए। कितनी बड़ी मैंने देखे फक्की दी। फक्की तो प्लैनेट अर्थ से बाहर जाता है। फक्की तो आपने दी, ये प्लैनेट अर्थ से बाहर नहीं, बहुत बड़ी फक्की आपने दी। लेकिन यहाँ जरा सी कोई बेअदबी कर जाए, उसको रातों रात मार देते हैं। आशिकाने मुस्तफा का जत्था उतर आता है भाई, तो मार देते हैं। तो अब के दौर में अगर किसी आशिकीन के जत्थे के सामने ऐसा कुछ हो जाए, कत्ल कर देंगे उसको फौरी तौर पर। नहीं, आशिकीन के सामने ये हो रहा है भाई। सरकार, सारे आशिकीन जा रहे हैं
وہاں ان کے ڈنگ نکلے ہوتے ہیں. آج تک مسجد نبوی کے امام پہ کسی عاشق رسول نے حملہ کیا ہے چھری کے ساتھ بھی؟ کیوں کرے گا؟ نہیں تو عاشق رسول ہے نا, یہاں تو چڑھ دوڑتے ہیں نا لوگوں کے اوپر. تو وہاں جو گستاخ امام ان کی نظر میں کھڑے ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چڑھیں, ان کو پتا ہے کہ وہ لائف ٹائم ان پریزن ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ عاشقان رسول جن کو بڑے نعرے مارنے کا شوق تھا پولیٹیکل چکر میں, وہ آپ کو پتا پکڑ کے انہوں نے جیل میں ان کو ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. تو انہیں پتا ہے وہاں پہ سزا ملے گی. یہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی, ہمارا مزار بنے گا اور ہماری آنے والی نسلیں تر جائیں گی, اس لیے یہاں عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں. وہاں اللہ کے فضل سے نہ یورپ میں, نہ امریکہ میں, نہ سعودیہ میں کبھی کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوگا انورٹڈ کاماز میں, یعنی جاہل عاشق رسول جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے, اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے. یہاں قانون کی حکمرانی نہیں, اس لیے یہ سارے آپ کو دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. لیکن آپ عشق کے تو حامی ہیں نا؟ نہیں, اس عشق رسول کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, تو جہالت ہے. لیکن عشق کے تو حامی ہیں نا آپ. ہاں جی, عشق رسول تو وہ ہے نا. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ گنبد خضرا وہاں سے ہٹانا چاہیے, نبی الاسلام کی نافرمانی پہ بنایا گیا. فرمان یہ ہے کہ قبروں پہ عمارت بنانے سے تمہیں منع کرتا ہوں. بالکل نبی الاسلام کے اس حکم کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, اور عشق رسول ہمیں پہلے پاکستان سے شروع کرنا چاہیے. یہاں جتنے مزار ہیں نا, ان کے اوپر سے عمارتیں ہٹانی چاہیے. میں قطع کروں گی, معذرت چاہتا ہوں. بالکل صحیح, آپ کا موقف ظاہر ہے کہ عوام سن رہے, اس سے پہلے بھی لوگوں نے سن رکھا ہے. آپ کے ایک کلپ میں آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ کسی کا دل دکھانا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا, چونکہ آقا نے فرمایا, آپ کوٹ کر رہے تھے کہ سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ کی ان باتوں سے کروڑوں ناظرین کی دل آزاری ہو رہی ہے, آپ دل دکھا رہے ہیں غائبانہ طور پر, تو کیا آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی؟ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دل دکھایا جا رہا ہے, آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے. پہلے عالم آن لائن ہوتا تھا, اب آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے بھائی. ہاں جی, تو کیا آپ کو شرائط لاگو؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو اس شخص کا دل نہیں دکھانا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں جو کام ہو رہے ہیں ان کی تو ہم نے مخالفت کرنی ہے, کیونکہ قرآن میں ہے نبی کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہیں کرنا. یہ تو چھوٹی چیز ہے جی. نبی کے فرمان سے اگر کوئی اپنی بات کو بلند کر دے تو ہم کیا اسے مسلمان سمجھیں گے؟ ایک یہ کہ نبی الاسلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نیچرلی آواز بلند ہو گئی, اس پہ اللہ کا اتنا غصہ ہے. اور ایک ہے نبی آپ کو کہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, اور نہ صرف آپ کریں بلکہ آپ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو ایسا شخص تو مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. تو یہ مسلم شریف میں حدیث میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ داخل نہیں کروائی ہے. نبی الاسلام کا فرمان کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, اور مسلم شریف میں ہے کہ مولا علی نے اونچی قبریں توڑوائیں, اور یہ ظالم ایسے جھوٹے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ کافروں کی قبریں تھیں. مسلم شریف میں عبادہ ابن صامت کی حدیث موجود ہے کہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران روڈس نامی جگہ, آج بھی ایک روڈس شہر ہے, وہاں پہ ان کا ساتھی جب فوت ہوا صحابی, انہوں نے قبر اس کی زمین کے برابر بنوائی یا ایک بالشت اونچی, اور کہا کہ نبی الاسلام اس سے اونچی ہمیں قبر نہیں بنانے دیتے تھے. تو مسلمانوں کی قبروں کا ذکر موجود ہے. تو اب مجھے بتائیں, اگر مسلمانوں کی قبریں اس طریقے سے اونچی قبریں نیچی کروائی جائیں اور تصویریں مٹائی جائیں اور مزارات توڑوائے جائیں, تو یہ تو نبی الاسلام کے فرمان کو اسٹیبلش کرنا ہے. اگر اسی کی وجہ سے کسی شیطان کا دل دکھتا ہے, میں تو آپ کی بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھے گا, کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ نبی الاسلام کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو وہ کافر ہی ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. صرف اسی معاملے نہیں نا, بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں نا آپ. وہ ٹھیک, ابھی تو صرف جو یہ بات ہو رہی ہے نا اس کو ڈسکس کریں کہ آپ جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ نے ان کا ایمان سٹیک پہ لگا دیا ہے, کیونکہ جو نبی کے فرمان کو اسٹیبلش کرنے کی وجہ سے کسی کا دل دکھے وہ تو خود ہی مسلمان نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اسے مسلمان کریں گے, اسے نبی الاسلام کے حکم کا پابند کریں گے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت عمر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے سے منع کیا. انہوں نے کہا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں اختلاف ہے نا. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ جو نبی الاسلام کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا نہیں دے گا, میں اس کے خلاف قتال کروں گا, کیونکہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا, اس طرح زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے دولت میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو حضرت ابوبکر نے ریجیکٹ کیا, اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا کہ انہیں وہ بات سمجھ آ گئی جو ہمیں نہیں آئی تھی. تو بھائی اگر حضرت عمر کو ایک بات سمجھ نہیں آئی اور کئی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی جو اکیلے ابوبکر کو سمجھ آئی ہوئی تھی, تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی. تو حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مخالفت کرتے ہوئے دین کو اسٹیبلش کیا, منکرین زکوٰۃ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا, تلوار اٹھائی ہے.
ہم تلوار نہیں اٹھا رہے ان مزار والوں کے خلاف، ہم صرف ان کو علمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے نافرمانی کے اڈے قائم کیے ہیں نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر، یہاں پہ جتنے مزار بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فوراً خود گراؤ۔ بالکل صحیح، ہم نہیں گراتے، تم گراؤ۔ بالکل صحیح۔ یہ تمام حق آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ بخاری مسلم کی وجہ سے لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ پڑھتے ہیں نا۔ یہ لوگ دیکھیں، لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا، نماز نہیں آتی، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا۔ اگر تو ہم کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کریں تو آپ ضرور کہیں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی شاعری اتری ہے، جس طرح ان کے بزرگوں کے اوپر، صوفیوں کے اوپر شاعری اترتی تھی اور وہ شاعرانہ کلام پڑھ کے اسے دین بنا کے پیش کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم قرآن کے ترجمے انہوں نے چھاپے ہوئے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی بریلوی ہے تو مسلم شریف بریلویوں کی کھول کے پڑھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، یہ آپ بات کریں۔ تو میں نے وہ جو شروع میں مثال دی تھی کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے کہ 279 نمبر آیت میں لکھا ہے سود کھانے والے کے خلاف اللہ رسول کا جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے یہ پاکستان میں اتنے بینک کیوں کھل گئے ہیں؟ بھائی میرا کیا لینا دینا ان بینکوں کے ساتھ جو سودی کام کر رہے ہیں؟ میں تو ان پرنسپل سود کو حرام ہی بتاؤں گا نا۔ بالکل صحیح ہے۔ جس طرح ان بینکوں کی وجہ سے سود حلال نہیں ہوتا تو مزاروں کی وجہ سے مسلم شریف کی حدیث ختم نہیں ہو جاتی۔ میرا کتنا پیارا جواب آپ کو مل گیا، یہ بھی پلانٹ ارتھ سے باہر گیا۔ اچھا، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا علی بھائی، جب میں حاضر ہوا ہوں نا یہاں، جب میں حاضر ہوا ہوں تو ہمیں بتایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں نا، جی جی، یہاں بابوں کو بٹھانے، ان کا ادب کرو، کیونکہ بڑے بابے ہیں نا، بزرگ ہیں، ان کا عزت کرو، احترام کرو، بابوں کا ادب کرو۔ تو یہاں جب بیٹھا تو یہاں عجیب جملہ سننے کو ملا، بابے دشائی کوئی نہیں۔ جی جی، ایک طرف بابوں کا ادب کرایا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے بابے دشائی کوئی نہیں۔ وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی نظر میں؟ ہاں، نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کرسی پہ کوئی ایک بابا بھی نہیں ہے جس نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح کا بابا میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے توبہ کروائیں گے، ماریں گے نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنے آتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بابا قابل احترام ہے یا چشتی رسول اللہ پڑھنے والا نہیں باقاعدہ مریدوں سے پڑھوانے والا قابل احترام ہے، یا اشری تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والا، اسے انڈورس کرنے والا قابل احترام ہے؟ تو میرا خیال ہے کسی مسلمان سے بھی پوچھ لیں تو اسے کلیئر ہے۔ تو بابوں کا احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بابے وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے، تو ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں، ہم انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں امام بخاری، امام مسلم کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بھی استعمال کرتا ہوں رسپیکٹ کے طور پر۔ تو ان بابوں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہے، جی، کرائسٹ مسیحا، اور دجال کو بھی کہتے ہیں مسیح الدجال۔ آپ کو پتہ ہے بھی دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا مسیح ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ سچے مسیح ہیں، اور دجال جھوٹا مسیح ہے، دونوں مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت پہنچائی، امام بخاری، امام مسلم، یہ ہمارے بابے ہیں۔ اور بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بابوں کی جھوٹی تعلیمات، گستاخانہ تعلیمات امت تک پہنچائیں اور اسے آج تک ان کے ماننے والے پرنٹ کر رہے ہیں۔ تو ان بابوں کا تو ہم احترام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بابوں کا احترام رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے اس بابے کا کوئی احترام نہیں۔ اور پریکٹیکلی اس میرے جملے کے اوپر اجماع امت ہے۔ کیا بریلوی بابا اشرف علی تھانوی کا احترام کرتے ہیں جس نے 1800 کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں، کیونکہ احمد بریلوی نے اسے کافر ڈکلیئر کیا، اور بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اشرف تھانوی کو جو مسلمان سمجھے وہ خود بھی کافر ہے۔ تو کروڑوں بزرگوں کے بزرگ اشرف تھانوی، دیوبندیوں کے بزرگوں کے تو امام ہے نا وہ، ان کو احمد بریلوی اور ان کے کروڑوں فالور کافر سمجھ رہے ہیں، اور ادھر یہ لوگ انہیں کافر سمجھ رہے ہیں۔ شیطانی لشکر المہند میں لکھا ہے۔ تو خود یہ ایک دوسرے کے کسی بابے کا احترام نہیں کرتے، اور جب ان سے آپ ریزن پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ فلاں ہیں، اس لیے احترام نہیں کرتے۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو بابے گستاخ رسول ہیں، مشرک ہیں، ان بابوں کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ میری ڈاکٹرن نہیں ہے، یہ آلریڈی انہوں نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ بھی تو بابوں میں آئیں گے نا، علی حجویری اور سلطان العارفین اور بابا بلے شاہ، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بزرگان جنہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے،
اور لوگ ان کو بہت عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں عشق رسول کی نسبت سے، اس وجہ سے آپ ان کو بھی بیچ میں لیتے ہیں، ان کو پھکی دے رہے ہیں، عشق رسول انہوں نے بھی چشتی یا رسول اللہ کہا ہے۔ جی جی دیکھیں یہ سارے وہی کچھ ہی ہیں نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے تو آپ ان کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعارف مجھے بتائیں نا. مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا فارسی زبان کے اندر، انہوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیا نیٹو لینگویج کے اندر. خدمات کی جب بات ہوتی ہے تو خدمات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعرانہ کلام لکھ دینا خدمت ہے، تو وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. یا نچ کے مرشد بنا لینا، آپ نے کہا نا بلے شاہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈانس کر کے انہوں نے مرشد کو منایا تھا. تو اس طرح کا ڈانس کر کے مرشد بنانا اگر قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے دین کی خدمت انہوں نے کی ہے. اور اسی طریقے سے جو باقی بزرگ ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن بتائیں نا. زیادہ زیادہ ان کے پاس ایک بات ہوگی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کے ہمارے بزرگوں کو مسلمان کیا. ہم کہتے ہیں اگر یہ ان کی فضیلت ہے تو وہ تو ہم ماضی میں جا کے کوئی ویڈیو پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے کلیم میں سچے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں، چلیں احتیاطاً کہہ لیتے ہیں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ کیمرے میں پڑھایا. تو بریلوی دیوبندی انہیں سلطان الہند کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جنہوں نے اس ماڈرن دور میں لوگوں کو مسلمان کیا ہے؟ وہ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں اس نے کلمہ ضرور پڑھایا ہے لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں، اس لیے ہم اسے بزرگ نہیں مانتے. بالکل یہی نظریہ ہمارا ان کے بزرگوں کے بارے میں کہ کلمہ پڑھانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر آپ نے کسی بزرگ کی بزرگی ثابت کرنی ہے نا تو آپ نے اس کی کوئی کنٹریبیوشن دکھانی ہے. کلمہ پڑھانا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن مولود الدین چشتی 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر، ہاں تو وہ ڈاکٹر شاہست حسین، بادشاہ حسین، جی 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 دین است حسین، دین بناست حسین. حسین علیہ السلام کی تعریف تو یار کافروں نے بھی کی ہے. حسین علیہ السلام کی تعریف کرنے سے کوئی خود بڑا نہیں ہو جاتا. آپ نے ذاکر نائک کا بھی حوالہ دیا نا، وہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، مولود الدین چشتی نے تو نہیں کہا. نہیں فرق تو دیکھیں نا، نہیں فرق آپ ان کو ان سے تو نہ فرق پہ اگر آپ کہیں گے تو معین الدین چشتی صاحب نے تو بہت بڑا کام کیا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے. ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے اسے صحیح سمجھتے ہیں تو ہم نے تو ان کی بات ہی ماننی ہے نا. تو انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو نبی کے نام کا کلمہ پڑھایا، اپنے نام کا نہیں پڑھایا. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. جب کلمہ ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہوگی. آج دیکھیں جو لوگ جھوٹی موٹی لکھ کے قادیانی اپنے آپ کو جرمنی جا رہے ہیں، یہاں علماء کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے وقتی طور پہ ایگری کیا ہے. یہاں پہ ان کا پیر کہہ رہا ہے بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں نہیں امتحان کے طور پہ پڑھایا. دیکھیں بعد میں انہوں نے کہہ دیا، بھئی بعد میں جب کہا تو خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے وہ، نہ انہوں نے کوئی بیعت اپنی کی ہے، کیونکہ جب کوئی اس طرح کا کلمات کفر بولتا ہے اس کی بیعت بھی ٹوٹتی ہے، وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹتا ہے. تو وہ جو ان کے چاچو تھے چشتی صاحب، ان کی چاچی چلی گئی ان کے عقد سے، تو نہ انہوں نے دوبارہ نکاح کیا، الٹا انہوں نے مرید کر لیا اسے. مرید تو وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کی بیعت ٹوٹ چکی تھی کلمات کفر کی وجہ سے. انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا تھا، صرف یہ کہہ کے نہیں کہ یہ غلط تھا اور یہ صحیح تھا. نہیں، کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. جو بندہ کافر ہوتا ہے پھر دوبارہ سے وہ کلمہ پڑھتا ہے. پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے انہوں نے بیعت اپنی کرنی تھی، پھر اسے مرید کرنا تھا. وہ پتہ نہیں کس کا مرید کیا انہوں نے. یعنی بیسک جو دین ہے وہ بھی تعلیمات سے یہ لوگ آ رہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو بابا مان لیں، تو سوائے اس کے کہ کوئی شخص پرانا ہو جائے اور لوگ اس کی زیادہ عزت کرنا شروع کر دیں، یہ اگر دلیل ہے کہ وہ بندہ بزرگ ہے، تو غلام احمد قادیانی دجال کی زندگی میں اتنے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے جتنے 800 125 سال کے بعد مان رہے ہیں. تو کیا ہم اسے بزرگ مان لیں گے؟ بزرگی کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی بات، آپ لوگ یہ 90 لاکھ کی جو بات کرتے ہیں، اللہ کے بندو 90 لاکھ تو آبادی نہیں تھی اس وقت سب کانٹیننٹ کی. 8 سے 800 سال پہلے اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان تھے نا، آج اگر ان کی اولادیں کیلکولیٹ کریں نا تو ہندوؤں سے زیادہ ہماری آبادی سب کانٹیننٹ میں ہونی چاہیے تھی. ہم تو آدھے بھی نہیں ہندوؤں سے. وہ خوشی میں پھر شہادت اختیار کر لیں. کہانیاں بنائی ہیں. 90 لاکھ سے کوئی نہیں ہے، چلے کچھ 90,000 بھی نہیں. تو سرکار اس حساب سے اگر آپ بات کریں تو ملینز آف اسٹوڈنٹس تو میرے بھی ہیں. تو میں کیا میں پھر سلطان الپاکستان بن جاؤں گا؟ تو کیا آپ تو خود کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اچھا ہونا ویری سیریس اسٹوڈنٹ علی بھائی، ہم یہ سنتے ہیں اہل تشیع کی مجالس سے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ علیہ دفنایا نہیں، چھپایا گیا، وہ بھی 40 قبروں میں. اور بہت مولا علی روتے رہے، رات کی تنہائی میں جا کر چھپایا، اور 40 قبریں پہلے کھودی گئی، بنائی گئیں، چونکہ مسلمان کدال لے کر پہنچ چکے تھے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب کہانی ہے جی، جھوٹ ہے، سٹوری ہے.
اگر یہی بات ہے تو سیدہ فاطمہ کی تو ایک ہی قبر ہے بقیہ غرقت کے اندر، 40 قبریں تو کوئی نہیں ہے، اور آئیڈینٹیفائڈ ہے، بالکل پتہ ہے، ترتیب کے ساتھ ہے۔ مجھے بتایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کو کس نے اکھاڑنا تھا، کس کو اختلاف تھا ان کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور زیادہ سے زیادہ بلیم حضرت ابوبکر عمر پہ لگائیں گے نا، تو حضرت ابوبکر کی تو حدیث ہے بخاری کے اندر کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا۔ وہ تو خود اتنا ان کا احترام کرتے تھے سیدہ فاطمہ کا اور سیدنا حسن و حسین کا، مولا علی کا۔ یہ سب کہانیاں، اس طرح کی کہانیاں بک جاتی ہیں نا، کوئی حقیقت نہیں ان کے اندر۔ لیکن یہ وصال تھا یا شہادت تھی؟ نہیں، نیچرل ڈیتھ ہے۔ پہلے ہی نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم شہید ہوگی، ورنہ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، مولا علی کو آپ نے بتایا کہ تم شہید ہوگے، حسن و حسین کو بتایا گیا کہ وہ شہداء ہوں گے، جی، حضرت طلحہ زبیر کو بتایا گیا مسلم شریف کے اندر کہ تم شہداء ہوگے، تو سیدہ فاطمہ کو بھی بتایا جاتا ہے۔ جو ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری مسلم میں وہ یہی ہے کہ ایک بات کان میں کہی، وہ رو پڑی، اور اس میں آپ نے وفات کی خبر دی تھی جو بعد میں بتایا سیدہ فاطمہ۔ جی جی جی۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار، اور سب سے پہلے میرے اہل البیت میں سے تم مجھے آ کر ملو گی۔ وہاں بڑا اچھا موقع تھا، نبی علیہ السلام کہتے کہ تم شہید ہو کے مجھے ملو گی۔ اور سب سے جو چھکے والی بات، جی، اینٹی وینم، الزامی جواب، مولا علی علیہ السلام کیا کسی ایسے شخص کی بیعت کر سکتے تھے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر بھی کہ جو ان کی بیوی کا قاتل ہو؟ سوال یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری کہانی ڈھکوسلے کے اوپر مبنی ہے، اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میں اگلے سوال کی جانب بیٹھ رہا ہوں۔ علی بھائی خادم رضوی صاحب اس دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا جنازہ ایشیا بھر کے بڑے جنازوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس نے دیکھا بھی۔ تو جنازے میں افراد کا زیادہ ہونا میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کے جنازے کے اندر تو ایک صف بھی پوری نہیں تھی، جو آپ جسے صف کہتے ہیں، 3 یا 4 لوگ تھے، جی، گمنامی میں مر گئے وہ، تو ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کہنا کہ بڑے جنازے کسی کی بزرگی کی علامت ہے، تو پھر فرقوں سے ہٹ کے بات ہونی چاہیے نا۔ جی، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ جو ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جی، قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے۔ تو مولانا مودودی کو کیا یہ لوگ جو خادم رضوی صاحب کے ماننے والے ہیں اس بنیاد پہ جنتی ڈکلیئر کر دیں گے؟ جنید جمشید صاحب کا اتنا بڑا جنازہ ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب جو رائے ونڈ میں 70 سال سے زیادہ بیٹھے رہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کیا بریلوی ان کا جنازہ دیکھ کے اتنا بڑا لاکھوں میں ان کا جنازہ ہوا ہے مان لیں گے کہ وہ بزرگ ہیں؟ یہ کہیں گے کہ نہیں جنازوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی جب دوسرے فرقے والے کا جنازہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تمہارے جنازے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسری طرف مسلم شریف میں حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 بھی لوگ ایسے شریک ہو جائیں، ایک روایت میں 100 ہے، ایک میں 40، جی، جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان تو 40 بندے بھی بہت ہیں جو شرک نہ کرتے ہوں، سبحان اللہ، سبحان 40 لاکھ شرک کرنے والوں کے اگینسٹ ایک 40 بندے ایسے جو شرک نہ کرتے ہوں، سبحان وہ بھی شفاعت ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتوں کو دلیل نہیں بنانا چاہیے جن کو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں۔ محمد علی جناح کتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا تھا، جی، تو دیکھ لیں وہ بھی کنٹروورشل پرسنالٹی بنی ہوئی ہے نا مسلمانوں میں۔ جی، تو یہ ایک جذباتی جملہ تھا احمد بن حنبل کا، جی، انہوں نے کہیں بول دیا تھا اس وقت کے حاکم وقت کو کہ جی، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ احمد بن حنبل پتہ نہیں کوئی وکھرے جہاں میں تھے تو ایک جملہ انہوں نے بول دیا۔ ہم تو میرے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں کرتے۔ جی، تو احمد بن حنبل تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ کوئی بات کریں اور ایک کوئی شرلی چھوڑ دیں اور ہم لے کے اس کے پیچھے۔ یہ علم کی دنیا ہے، یہاں علمی بات ہونی چاہیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو بھائی حکمران جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے چاہنے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کنٹریبیوشن تو رہا ہے نا ان کا، خادم رضوی صاحب کا۔ کیا کنٹریبیوشن ان کا؟ کوئی ایک بتا دیں جو آپ سب سے بڑا ہے نا، سوچ کے بتائیں۔ ختم نبوت کی بات کی ہے اور بچوں کو عاشق رسول بنا دیا، جذبہ پھیلا دیا بھائی، نہیں، ختم نبوت، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے نا۔ ختم نبوت پہ تو انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے، انہوں نے ہمیشہ اینٹی قادیانی بات کی ہے، ختم نبوت پہ کبھی یہ بات کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا
ادھورا سچ جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ختم نبوت پہ بات تب ہوتی کہ جب ان کے گھر میں جو آگ لگی ہوئی تھی چشتی رسول اللہ اس کو بجھاتے. لاہور سے اٹھے تھے تو لاہوری سے وہ کتاب پرنٹ ہو رہی تھی. جی ہاں. ادھر تو کوئی دھرنا نہیں انہوں نے دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے ان کی زندگی میں کشف المحجوب جب وہ لہرایا کرتے تھے داتا دربار پہ بیٹھ کے, اس میں نبی الاسلام کے اوپر جو سکینڈل باندھا گیا ہے وہ دکھایا, اس کی پرنٹنگ تو انہوں نے کوئی نہیں رکوائی. تو وہ ایک کاز لے کے پہنچ کے دھرنے میں, اور اس وقت وہ تو اپنی کاز کے لیے مخلص ہی تھے, ایجنسیوں نے انہیں اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کر لیا. اور بس یہ ہے, باقی کنٹریبیوشن تب ہوگی ختم نبوت کے حوالے سے جب آپ چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ اور اپنے بزرگوں کی کتابوں میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو بھی پرنٹ کروانا بند کریں. وہ تو آپ کے گھر کی چیز ہے نا, یہ تو باہر کی چیز ہے. اپنے گھر کی چیز تو آپ آخری وقت تک لہراتے رہے, جبکہ آپ کے پاس میرے کلپس بھی پہنچ چکے تھے. اس لیے انہوں نے ویڈیو میں کہا ایک منڈا ہے جڑا نیٹ اتنے ہوندا ہے, پتہ ایسی کہ منڈے نے کام پایا ہے. اور وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ اس منڈے نو ہاتھ نہیں ڈالنا, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے. لیکن وہ بس اپنے فرقے کی محبت کی وجہ سے بول نہیں سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی کاز تب ہوتی کہ جب یہ اس پہ بولتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینٹی قادیانی انہوں نے کام کیا, اور اس میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اللہ سے وہ جزا لیں گے. باقی جو انہوں نے یہ تلخ رویے پیدا کیے ہیں امت کے اندر کہ ہر بریلوی کو اٹھا کے چڑھا دیا انہوں نے اہل حدیث اور دیوبندیوں کے اوپر گستاخ رسول کی شکل میں, تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں یہ مینٹل ماڈل انہوں نے بدلا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے بیٹے میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. بیٹے سے میں بہت خوش ہوں. اچھا جی جی بہت. واہ بھائی واہ, کیوں خوش ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ لیگیسی اس طرح ساتھ نہیں لے کے چلے جذباتیت والی. ان کے اندر ایک یعنی آپ سمجھ لیں ہمبلنس ہے, دوسرے فرقوں کے لیے ٹالرنس موجود ہے. وہ شیعہ کو بھی مل رہے ہیں, وہ اہل حدیث کو بھی مل رہے ہیں, اس کی وجہ سے اپنے فرقے کے بڑے علماء کی وہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں تو ان کو کافی اس اعتبار سے پسند کرتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے علی بھائی یہ بتائیے کہ ایک روایت معلوم نہیں ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن بہت ہم نے انٹرنیٹ پہ سنا کہ ایک بوڑھی عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینکتی تھی. خادم رضوی صاحب نے بھی اس پہ بہت جلالی انداز میں کہا کہ بھائی صحابہ مر گئے تھے معاذ اللہ, وہ کہاں تھے؟ بالکل جھوٹی روایت ہے. اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ مر گئے تھے. بالکل انہوں نے کہا. تو یہ تو گستاخی نہیں ہے. یہ جملہ میں بول آپ نہیں کرتے؟ نہیں میں آپ سے زیادہ عمر کے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہی جملہ اگر میں بولوں, آپ بولتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر یہ میں جملہ بولوں تو یہ لوگ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. یہ خود بولیں تو یہ گستاخی نہیں ہوتی ہے. صحابہ مر گئے تھے, اس جملے کو کاٹیں گے, یہ میرا جملہ ہو تو کاٹ کے کلپ بنائیں گے, دیکھو یہ کہہ رہا ہے صحابہ مر گئے تھے, اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. تو یہ میں نے آپ کی بات میں سے یہ بات اچھلی اس لیے کہ جب علمی کنٹریبیوشن میں اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, اسے گستاخی نہیں شمار کیا جاتا, کیونکہ وہ صحابہ کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوتا. قرآن میں لکھا ہے نا کہ قرآن ہزل نہیں ہے, یعنی قرآن بکواس نہیں, نعوذ باللہ, یعنی ہزل نہیں ہے, وما ہوا بالہزل. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی کسی نے توہین کر دی ہے, یا قرآن میں ہے کہ نبی شاعر نہیں ہے تو نبی کی توہین ہو گئی ہے, یا نبی پاگل اور دیوانہ نہیں ہے تو نبی کی توہین ہو گئی ہے. نہیں ہے کہا ہے نا. ہاں, لیکن جب کہنے والا انجینئر ہوتا ہے تو گستاخی ہوتی ہے, جب یہ کہنے والے خود ہوتے ہیں تو گستاخی نہیں ہوتی. باقی یہ رہ گیا خادم رضوی صاحب کو یا کسی بریلوی عالم کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی واقعے کو یا کسی حدیث کی کتاب میں آئی ہوئی حدیث کو ضعیف کہیں. ان کے نزدیک تو ہر چیز ہی ٹھیک ہوتی ہے, وہ تو صحیح اور ضعیف کا فرق ہی نہیں کرتے. تو خادم رضوی صاحب کو تو حق نہیں پہنچتا. ہاں اگر آپ ہم سے اصول محدثین پہ پوچھیں تو یہ روایت ثابت نہیں ہے, لیکن جو لوگ اسے کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے نا, ان کے نزدیک تو جو کچھ بھی وہ بیان کر رہے ہیں نا کچھ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ آلریڈی بیان کرتے ہیں. خادم رضوی صاحب جو کچھ کہانیاں خود کرایا کرتے تھے ممبروں کے اوپر, تو وہ بھی تو کوئی نہیں ثابت ہے, وہ کہاں سے ثابت ہو گئی ہیں؟ تو وہ اس لیے کرواتے تھے کہ ان کے فرقے کو سپورٹ کرتی تھی, اور جو ان کے ایک بات کو سپورٹ نہیں کرتی تھی بات, اس کو کہتے تھے کہ ثابت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کرائٹیریا ایک ہونا چاہیے. یعنی یہ صحیح روایت ہے نا آپ کے نزدیک؟ نہیں کوئی صحیح نہیں ہے روایت. اچھا علی بھائی بالکل آخری سوال ہے, پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل دعا ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے. فی الحال تو ہمیں کوئی قریب کوئی روشن نظر نہیں آ رہا, لیکن دعا کرتے ہیں. آپ کا کوئی ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے. نوجوان بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. نہیں, نوجوان محبت کرتے ہیں تو میں نوجوانوں کی محبت کی وجہ سے جس طرح باقی لوگوں کو زوم ہو جاتا ہے اور وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, تو میں ان نوجوانوں کا استاد ہوں کہ جو واقعی استاد ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے, اسے پتہ ہے
کہ میں نے نوجوانوں کی ڈگر پہ نہیں چلنا بلکہ میں نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. تو میں ان کے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا, ورنہ میں ٹیچر کہاں سے ہوا. بالکل صحیح. استاد تو پھر استاد ہوتا ہے. علی بھائی بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ جی. بہت السلام مہربانی, علیکم. بہت جزاک مہربانی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ناظرین محترم, اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نذیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.